بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ایک بار پھر جنرل نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی خاص موضوع نہیں، بس عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس سے نصیحت بھی حاصل ہوگی اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگا ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کروں اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سننے کے بعد جو اس میں سے سبق آموز حقیقت نکلتی ہے ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، عبد الحمید بن محمود مغلی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر خدمت تھا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم ذات الصفا ایک جگہ کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ذات الصفا نامی جگہ پر پہنچے تو ہم میں سے ایک ساتھی انتقال کر گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر ہم نے قبر کھودی اس کو دفنانے کے لیے۔ جب ہم قبر کھود چکے اور اس قبر میں اس شخص کو رکھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ کہ جب ہم اس شخص کو دفنانے لگے اس قبر میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا سیاہ کلر کا اژدہا جو اس کی قبر میں بیٹھا ہے اس نے پوری قبر کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا، تیسری جگہ کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ تو اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس میت کو ویسے ہی چھوڑ کر کہ اب ہم کیا کریں، اس کو کیسے دفنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا سنا تو ان سے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس شخص کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم تم دنیا میں جس جگہ بھی جا کر اس کے لیے قبر کھودو گے وہ سانپ اس کے لیے وہاں پر موجود ہوگا۔ بہرحال ان لوگوں نے اسے اسی طرح دفن کر دیا اسی قبر میں۔ جب سفر سے واپسی پر وہ آئے تو اس شخص کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا ایسا عمل کرتا تھا جس کی بنا پر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کا معمول تھا کہ جب وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ اس میں سے نکال کر لے آتا، کہ وہ غلے کا کاروبار کرتا تھا تو جب غلہ فروخت کرتا تھا تو اس میں سے گھر کے لیے کچھ اناج روزانہ ہر بوری میں سے نکال کے لے آتا تھا، اور اس میں سے جو اناج نکالتا تھا اس اناج کی جگہ پر جناب جی وہ اس میں بھوسا بھر دیتا تھا۔ تو دھوکہ دیتا تھا، مطلب کہ وہ تجارت میں دھوکہ کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں سمجھنے کے لیے ہماری یہ بات ہے، جو خاص طور پر ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ اس ہمارے بات کو ضرور سمجھیں گے کہ دیکھیں اس شخص نے کس طرح جناب جی دھوکہ بازی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبر کے عذاب کو کتنا سخت فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم تجارت کرتے ہوئے کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سے دھوکہ بازی والے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم قبر میں چین سے رہ پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، خدا را خوف کرو، دین حاصل کرو، اور جناب جی جو تجارت ہے اس کو جناب جی ایمانداری سے کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غریب کا حق نہ کھانے دے، ہم کسی غریب کا حق نہ کھا پائیں۔